بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ آج ہمارا اسٹیپ 3 ہے۔ میں ایک دفعہ آپ کے سامنے آئی وڈ جسٹ ریڈ آؤٹ دا ٹرانسلیشن ونس اگین، جو ہم نے پچھلی دفعہ شاید ہم مس کر گئے تھے، تو اس کو یاد کرا دیا کریں کہ ٹرانسلیشن ایک دفعہ پڑھ لیں، ایک تو خود ریویژن ہو جائے گی، چیزیں کئی دفعہ سامنے آ جاتی ہیں جو ہم مس کر رہے ہوتے ہیں، بار بار پڑھنا بڑا امپورٹنٹ ہے جی۔ بسم اللہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا والوں پر فضیلت دی تھی، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہ آئے گا، اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ لوگوں کو کوئی مدد ہی ملے گی۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے چھڑایا، وہ تمہیں برے عذاب چکھاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ذبح کر دیتے تھے، اور تمہاری عورتیں جیتی رہنے دیتے تھے، اور تمہیں اس عذاب سے چھڑانے میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے بڑی عنایت تھی۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں ساتھ لے کر دریا کو چیر دیا، اور اس طرح تمہیں بچا لیا، اور فرعون کے لوگوں کو تمہارے دیکھتے دیکھتے ہی ہم نے اسی دریا میں غرق کر دیا۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا، پھر اس کے پیچھے تم نے وہ بچڑا بنا لیا، اور اس وقت تم اپنی جانوں پر ظلم ڈھا رہے تھے، پھر اس کے بعد بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا، اس لیے کہ تم شکر کرنے والے بن جاؤ۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب یعنی حق و باطل کے لیے فرقان عطا فرمائی، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے تم ہدایت حاصل کرو۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، میری قوم کے لوگوں، تم نے یہ بچڑا بنا کر اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اس لیے اب اپنے خالق کی طرف لوٹو، اور اس کے لیے اپنے ان لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرو، یہ تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بہتر ہے۔ چنانچہ تم نے یہ کیا تو اس نے تمہاری توبہ قبول فرمائی، اب بے شک وہی بڑا معاف کرنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اور یاد کرو جب تم نے کہا، اے موسیٰ، ہم تمہاری بات کا ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک ہم خدا کو سامنے نہ دیکھ لیں۔ اس پر تم کو کڑک نے آ لیا اور تم دیکھتے رہ گئے، پھر تمہاری اس موت کے بعد ہم نے تمہیں اٹھا کھڑا کیا، اس لیے کہ تم شکر گزار بن کر رہو، اور تم پر بدیوں کا سایہ کیا، اور تم پر من و سلوہ اتارے، کھاؤ یہ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں دی ہیں۔ افسوس کہ جن پر یہ عنایت ہوئی انہوں نے اس کی ناقدری کی، اور اس طرح انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ اپنے ہی اوپر ظلم کرتے رہے۔ اور یاد کرو جب ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، پھر اس میں سے جہاں سے چاہو مزے سے کھاؤ، اور یاد رکھو کہ اس دروازے میں عجز کے ساتھ سر جھکائے ہوئے داخل ہونا، اور دعا کرنا کہ پروردگار ہمارے گناہ بخش دے، ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے، اور تم میں سے وہ لوگ جو اچھا رویہ اختیار کریں گے ان پر عنقریب ہم اور بھی عنایت فرمائیں گے۔ پھر جو بات ان سے کہی گئی تھی، ظالموں نے اسے ایک دوسری بات سے بدل دیا، چنانچہ ان ظلم کرنے والوں پر ہم نے آسمان سے عذاب اتارا ان نافرمانیوں کے باعث جو وہ کر رہے تھے۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا، اپنی لٹھیا اس پتھر پر مارو، اس نے ماری تو اس سے 12 چشمے بہہ نکلے۔ اس طرح کہ ہر گروہ نے اپنے لیے پانی لینے کی جگہ متعین کر لی۔ اللہ کی اس روزی سے کھاؤ اور پیو اے بنی اسرائیل، اور زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ اور یاد کرو جب تم نے کہا، اے موسیٰ، ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہ کریں گے، سو ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ یہ سبزی، ککڑی، لہسن، محصور اور پیاز جو زمین اگاتی ہے، وہ ان چیزوں میں سے ہمارے لیے نکال کر لائے۔ اس نے کہا، تم ایک بہتر چیز کو کمتر چیزوں سے بدلنا چاہتے ہو؟ اچھا تو جاؤ کسی مصر میں جا رہو، اس لیے کہ یہ جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں تم کو مل جائے گا۔ وہ یہی کرتے رہے، اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی، اور وہ اللہ کا غضب کما لائے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے تھے اور اس کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ اللہ کی ٹھہرائی ہوئی کسی حد پر نہ رہتے تھے۔ تو جزا و سزا کا قانون بالکل بے لاگ ہے، اس لیے وہ لوگ جو نبی امی پر ایمان لائے ہیں
اور جو ان سے پہلے یہودی ہوئے جو نصارہ اور صابی کہلاتے ہیں، ان میں سے جن لوگوں نے بھی اللہ کو مانا اور قیامت کے دن کو مانا اور نیک عمل کیے، ان کے لیے ان کا صلہ ان کے پروردگار کے پاس ہے، اور اس کے حضور میں ان کے لیے نہ کوئی اندیشہ ہوگا اور نہ کبھی وہ غمزدہ ہوں گے۔ یہ ان آیتوں کا ترجمہ ہے جی۔ اب میرا خیال ہے ایک ایک کر کے آپ سٹیپ نمبر 3 جو ہے ہمارا، اس کو دیکھ لیجئے۔ میرا اسٹیپ 2 رہ گیا ہے اور جی روسبن کا بھی رہ گیا ہے، ٹھیک ہے جی، تو ٹھیک ہے۔ پہلے میں بتا دوں۔ اور بھی کسی کا رہ گیا ہو جی تو پہلے وہ ہاتھ ریز کر لیں، ابھی باقی لوگ ہاتھ لور کر دیں اگر کسی نے ریز کی، مجھے پتہ نہیں ہے ویسے کسی نے ریز کیے ہوئے ہیں کہ نہیں، لیکن یہ کہ اگر کسی نے کیے ہوئے ہیں تو پہلے ہم سٹیپ 2 والے لے لیتے ہیں، ان کا ہو جائے تو پھر وی کین اسٹارٹ وتھ سٹیپ 3 انشاءاللہ۔ جی آپ فرمائیے۔ جی سر، میں نے اس کی ہیڈنگ یہ دی ہے کہ بنی اسرائیل کو ان کی تاریخ کی روشنی میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سزا اور جزا کا قانون بالکل بے لاگ ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو ان کو امامت کے منصب پر فائز کیا گیا تھا اس کے بارے میں بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے شک سرفراز کیا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی اسپیشل مقام ہوگا، وہ بھی اور سر ایک اور باقی لوگوں میں کی نے، طرح۔ جی ہاں جی، ایک اور تھی، وہ تھی بنی اسرائیل کی فضیلت، ذمہ داری، پھر نافرمانی اور سزا، یہ 2 صحیح، ہیڈنگز۔ صحیح۔ اس کا ایک بالکل میں نے جو ذہن میں سوچا تھا، میں آئی ڈونٹ نو if I was able to share that or not، وہ یہ سوچا تھا کہ امامت، بنی اسرائیل کی امامت کا مطلب کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی، یعنی امامت کا مطلب یہ کہ سرفرازی بھی دی ہے لیکن انصاف بھی اپلائی ہوگا، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی، یعنی بنی اسرائیل کی اور امامت امامت کے تو ساتھ ہے۔ ذمہ داری بھی، جی امامت کے یعنی ساتھ ذمہ داری بھی تو بہت ایگزیکٹلی بڑھیا ہے نا۔ یہ بات کہ امامت جو ہے اس کے معنی کیا ہیں، کہ وہ ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو پورا کر کے آپ دنیا اور آخرت میں سرفراز ہو سکتے ہیں، اور اگر پورا نہیں کریں گے تو آخرت میں تو پکڑے ہی جائیں گے، دنیا میں بھی عذاب نازل ہو جائے گا، ہوتا رہے گا بلکہ۔ معاف فرمائے جی۔ روزبن آپ انمیوٹ کر لیں۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ سر میں نے اس کی ہیڈنگ کی ہے اللہ تعالیٰ کی بنی اسرائیل پر عنایتیں اور دنیا میں جزا اور سزا کا قانون۔ دنیا اللہ میں تعالیٰ کا بنی اسرائیل کے لیے دنیا میں جزا اور سزا کا قانون۔ ٹھیک ہے، یعنی جو ہسٹری میں ان کو بتایا گیا، ان کی ہسٹری سے جی بتایا گیا، اور لیکن آخری جو جملہ ہے وہ تو آخرت کے حوالے سے ہی ہے نا، وہ تو آپ آخرت کی کے حوالے سے سمجھ رہی ہیں نا، جی جو آخری جو جی، آخری والی آیت جو 62 ہے وہ تو سب کے لیے بتا دیا گیا ہے نا، سب کہ کے لیے ہو گیا۔ وہاں پر کیا مطلب، ایک طرح سے بتا دیا ہے کہ آخرت میں کامیابی کا فارمولہ کیا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ آپ نے یہ جو ہیڈنگ بنائی ہے نا، اس کو اپنے حاشیے پہ، قرآن مجید کے حاشیے پہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ یہ اس 47 سے لے کے، یا 47 تھی ہے نا، 47 سے لے کے 62 تک یہ ہوا ہے، اس سے آپ کے ذہن میں یہ تازہ رہے گا، اور اس کو ریویژن بھی کرتے رہیں پھر اس کی کہ کیا ٹھیک سمجھی ہوں میں۔ اچھا ہے جی، دیٹس ویری گڈ۔ جی کوئی اور ہے جی اسٹیپ نمبر 2 ابھی کسی کا رہتا ہو؟ اگر نہیں ہے تو پھر اسٹیپ نمبر 3 پہ آ جائیں جی۔ اسٹیپ نمبر 3 آپ میں سے جن لوگوں نے کر لیا ہو۔ جی جی شبانہ آپ انمیوٹ کر لیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ اس پیراگراف میں مخاطبین کو بتایا جا رہا ہے کہ تم جس منصب پر فائز ہو اس کو اپنا استحقاق نہ سمجھو، یہ تو اللہ کا فیصلہ تھا کہ اس نے تمہارا انتخاب کیا، سو اب اس ظلم میں مبتلا نہ ہو جانا کہ تمہیں حساب لیے بغیر یا کسی کی سفارش پر یا کوئی معاوضہ لے کر اللہ جنت میں داخل کر دے گا۔
مخاطبین کو ان کی تاریخ کے جانے مانے واقعات سے استدلال دے کر بتایا جا رہا ہے کہ تم دیکھ سکتے ہو کہ اس دنیا میں جب جب بھی تم نے اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی اور اس کی حدود پر ٹھہرائی ہوئی حدود پر نہ رہے تو اللہ نے تمہاری پکڑ کی، تو آخرت میں کیوں نہ کرے گا۔ ہم، یہ واقعات سے استدلال کر کر مخاطبین پر یہ واضح کیا گیا ہے کہ ہدایت کا اصل ماخذ اللہ ہے، اور اگر اس کی ہدایت تم تک پہنچے اور تم کو سمجھ آ جائے اور تم مان لو تو اس پر عمل کرو۔ اس راہ میں غلطیاں ہو جائیں تو سرکش نہ ہونا، بلکہ خالق کی طرف لوٹ جانا اور رجوع کر لینا، کیونکہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اور پھر ان کے واقعات کے بتایا کہ غلطی ہوئی اور اللہ نے تمہیں معاف کیا، مختلف واقعات کا حوالہ دے کر۔ مخاطبین پر یہ واضح کیا گیا ہے کہ اللہ کی عطا کردہ سب پاکیزہ چیزیں کھا سکتے ہیں، صرف سرکشی اور ناشکری اور فساد سے بچنا ہے، اور جو نعمتیں ہیں ان کی قدر کریں۔ اگر وہ قدر نہیں کریں گے تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑیں گے، اپنی ہی جانوں پر ظلم کریں گے۔ اور جب نعمتیں حاصل ہوں تو غرور و تکبر میں مبتلا نہ ہوں، بلکہ اللہ کی عنایت سمجھ کر عاجزی اور شکر گزاری کی روش اختیار کریں۔ یہ بھی ان کو بتایا گیا ہے کہ اللہ کی جو بات ہے یا اللہ کی جو ہدایات ہیں ان میں نہ کوئی اضافہ کرنا اور نہ اس میں کوئی کمی کرنا، بلکہ منوعاً بیان کرنا، کیونکہ اس پیراگراف میں بنیادی طور پر مخاطبین جو ہیں وہ ان کے علماء تھے، تو ان کو یہ ہدایت کی گئی کہ نہ کوئی اضافہ اور نہ کوئی کمی، منوعاً بیان کرنا۔ یہ آپ نے کس پیراگراف سے نکالا ہے؟ جی میں جی، ظالموں نے اسے ایک بات سے دوسری سے بدل دیا، چنانچہ ان ظلم کرنے والوں پر ہم نے آسمان سے عذاب اتارا۔ رائٹ، یہاں پر اصل میں اضافہ کمی نہیں، بلکہ اس کو اگر آپ بالکل اس جگہ پہ رکھیں نا جس جگہ پہ یہ ہے، خدا کے احکام کا مذاق اڑایا، اس کو یعنی ایک طرح سے تبدیل ہی کر دیا۔ یہ جو رویہ تھا یہ جو ہے یہ اضافہ اور کمی سے نہیں ادا ہوگا، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ بیسیکلی خدا کے احکام کے معاملے میں رویہ ہے کہ خدا نے کہا کہ تم استغفار کرنا، اور اس کا کوئی اور ہم نے لفظ ڈھونڈ لیا اور ہم اس کا مذاق اڑانے لگ پڑے۔ جی ٹھیک ہے، میں اس کی اصلاح کر لوں گی۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسری چیز جو ایک اور میرا خیال ہے کہ امپورٹنٹ ہے، وہ سٹریس ہے اس چیز پر نہیں ہے اس وقت، سٹریس جس جگہ پہ آپ نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ کی تمام پاکیزہ چیزیں کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ یہاں پر یہ بات اصل میں بیان نہیں ہو رہی، بلکہ یہ بیان ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں من و سلوہ کی صورت میں، کہ تم عیش کرو، کھاؤ پیو، موج میلہ کرو، نو پرابلم، ٹھیک ہے؟ لیکن زمین میں فساد نہ برپا کرو، زمین کے معاملات کو گڑبڑ نہ کرو، خرابی نہ پیدا کرو۔ یعنی اس کا یہاں پر سٹریس یہ ہے، ٹھیک ہے؟ اب اوکے، بات سمجھ گئی؟ یہ بات جی سمجھ آ گئی جی؟ جی 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 بالکل گاٹ اٹ۔ آپ اس کی کا بات میں غلط تھوڑا نہیں ہے، اصلاح۔ دونوں ہی باتیں غلط نہیں ہیں۔ اصل میں جو چیز ہے وہ یہ کہ یہاں پر جو سٹریس ہے وہ یہ ہے کہ یہ نازل کی نعمت اور یہ کہا کہ بھئی مزے سے کھاؤ پیو، تم پر اس معاملے میں کوئی گرفت نہیں ہے، تم یہ عنایتیں ہیں نا خدا کی جو گنائی، یعنی تمہیں جب سرفراز کیا تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بڑی عنایتیں کی تم پر، فرعون سے آزادی دی، یہ کیا یہ کیا یہ کیا، لیکن دوسری طرف بھی کیا۔ جی، آپ پلیز جاری رکھیے۔ بس یہ دو چیزیں میں ابھی میرے نوٹس میں آئی تھیں تو میں نے کہا وہ میں آپ کو بتا دوں گی۔ جی جی ٹھیک ہے، تھینک یو۔ اب اگلا اگین یہ جو جملہ ہے یہ آپ رہنمائی کیجیے گا کہ یہ مخاطب کو پیغام دیا گیا ہے یا نہیں۔ مجھے یوں لگا کہ ان کو کہا گیا کہ پھر دین کے معاملے میں اگر کوئی اختلاف ہو جائے تو اسی کتاب سے رجوع کرو۔ یہ یہ کس جو ہے نا جگہ سے نکال رہے ہیں؟ جی، آیت 53 میں جب کہا گیا اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب یعنی حق و باطل کے لیے فرقان، بہت یعنی اچھی حق و بات، باطل بہت کے اچھی بات، سے بہت اچھی بات، زبردست۔ فرقان کہا گیا، ہدایت اس کے ذریعے سے، تو یہاں سے پیغام یہ ہوا
کہ اگر کوئی اختلاف ہو جائے، جیسے اس وقت ہو رہا تھا، وہ کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی کچھ، اور پھر نبی آئے تھے ہمارے، تو اس پر پھر یہ مخاطبین کو کہا گیا ہے کہ دیکھو اسی کتاب سے اگر دیکھو گے تو پتہ چل جائے گا کہ نبی آئے گا اور انہی باتوں کی تصدیق کر رہے ہیں جو پہلے تمہارے ہوں نبی رسول نے تم سے کہی تھی۔ تو بہت اچھی بات ہے، یہ اس بہت کو اچھا میں نے نقطہ نکالا ہے آپ نے، یعنی یہ کتاب دی اور اس کتاب کی حیثیت بھی واضح کر دی۔ تھینک یو بہت اچھی بات۔ تو دین کے معاملے میں اگر کوئی اختلاف ہو جائے تو اسی کتاب سے رہنمائی لو یا اسی کتاب سے رجوع کرو۔ ان کو بتایا گیا ہے کہ غلطیوں پر اللہ معاف کر دے گا لیکن سرکشی پر معاف نہیں کرے گا۔ سرکشی اللہ کے ہاں ناقابل معافی جرم ہے۔ بس اتنا ٹھیک ہی میں نے لکھا۔ ٹھیک، آخری پیراگراف کو نہیں آپ لے کے آئیں اس میں؟ سوری وہ میرا نا ترتیب میں پیچھے چلا گیا تھا۔ یس، آخری اچھا پیراگراف، یس وہ تو سب سے اہم ہے۔ تو اس پیراگراف میں اللہ تعالیٰ نے مخاطبین پر بالکل واضح کر دیا ہے ان واقعات سے دلائل دے کر کہ جزا اور سزا کا قانون بے لاگ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس نے بھی اللہ کو مانا ہے، قیامت کے دن کو مانا ہے اور نیک عمل کیے ہیں، ان کے لیے ان کا صلہ ان کے پروردگار کے پاس ہے جو کہ جنت ہے، جہاں نہ کوئی اندیشہ ہوگا اور نہ وہ کبھی غمزدہ ہوں گے۔ بالکل ٹھیک، بہت اچھا جی، تھینک یو، تھینک یو جزاک اللہ جی۔ امبر آپ انمیوٹ کر لو۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ جی سر، آیت نمبر 47 اور 48 میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ میسج دیا ہے کہ اس ظلم باطل میں مبتلا ہو کر کہ تم چوزن ون ہو، نافرمانی کرنے اور حد سے آگے بڑھنے کے باوجود روزے قیامت تم کو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کوئی چیز بچا لے گی، تو یاد رکھو کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کا قانون جزا و سزا بے لاگ ہے۔ ہم، اور آیت نمبر 49 سے 61 تک میں ہے، صحیح مجھے ایسا لگا کہ یہ آیات 47 اور 48 میں جو بات بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے، اسی کی کنٹینیوٹی میں پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جھنجھوڑنے کے لیے ان کی تاریخ کے کچھ بڑے واقعات ان کو یاد دلائیں کہ ان واقعات کو یاد کرو اور دیکھو کہ جب جب تم نے میری بات مانی تو میں نے اپنے وعدے کے مطابق تم کو سرفرازی عطا کی اور تم کو معاف کیا، تمہاری توبہ قبول فرمائی، لیکن جب جب تم نے حدود سے تجاوز کیا تب تب تم کو سخت سزا سے دوچار ہونا پڑا۔ ہم، تو جب اس دنیا میں میرا قانون بے لاگ ہے تو آخرت میں اس بات کی توقع تم کیسے رکھ سکتے ہو کہ وہاں تم کو کوئی رعایت ملے گی؟ اور بالکل آخر میں ٹھیک، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی وہ نافرمانیاں بیان کی ہیں جن کی وجہ سے وہ مغضوب علیہ ٹھہرے۔ یہ ان لوگوں کو، اصل یہ میرا خیال ہے کہ یہ ان لوگوں کو سنائی گئی ہیں جو بنی اسرائیل کے علاوہ بھی مخاطبین تھے، تاکہ وہ اپنے رویے کو درست کر لیں اور اللہ کے غضب سے بچ سکیں۔ صحیح، ٹھیک، اور سر آیت نمبر 62 جو ہے اس کا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون جزا و سزا بیان کیا ہے تاکہ تمام مخاطبین قرآن یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ آخرت میں نجات کی بنیاد یہ چیز نہیں بنے گی کہ اس کا تعلق کس گروہ سے تھا، بلکہ آخرت میں نجات صرف ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر ہوگی۔ بہت اچھا جی، بہت اچھا، اور ایمان کو بھی گنا دیا، دیکھیں بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، جی اللہ پر ایمان، اس کے عدل پر ایمان، اور اس کے لیے اچھے عمل کرنا۔ یوم آخرت اصل میں اللہ تعالیٰ کی اس ڈیفرڈ عدل کی لازمی تقاضا ہے نا، کہ اگر اللہ عادل ہے اور اس موقع پر زمین کی اس آزمائش کے ٹائم میں اس نے اپنے عدل کو ڈیفر کیا ہوا ہے، اس عدل مورل ہوا ہوا ہے اس وقت معاملہ، تو اس کو بالکل واضح طور پر نمایاں ہو جانا چاہیے، ورنہ تو عدل پہ شک پیدا ہوتا ہے، عدل پہ نہیں ہے، وہ لازماً پیدا ہوگا، دن آئے گا، اور اس کے لیے پھر تیاری کے لیے عمل صالح۔ بالکل ٹھیک ہے جی، تھینک یو، جزاک اللہ۔ تھینک یو سر۔ سنبل آپ انمیوٹ کر لیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ اچھا یہ معید صاحب، میں نے تھوڑا تھوڑا جو مجھے لگا کہ یہ ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں تو ان کو میں نے اکٹھا کیا ہے۔
ٹھیک ہے اور آیت 47 سے 48 میں بیسکلی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو ان کی فضیلت / نعمت یاد کرا رہے ہیں کہ آخرت میں ان سے ذمہ داری کی پوچھ ہوگی، اور اس جواب دہی میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ کوئی سفارش قبول ہوگی اور نہ کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا۔ بیسکلی ان آیت سے ان کو پڑھ کے بیک گراؤنڈ ایسی لگتی ہے کہ یہ غلط فہمیاں اس وقت یہود میں تھیں، اور وہ بہت اچھی بات اپنے آپ کو اسی تکبر میں وہ سمجھتے تھے کہ وی آر دا چوزن ونس، تو ہم تو بس آخرت میں وراثت میں ہمیں کامیابی مل گئی ہے۔ بہت ہی خوبصورت بات کیا آپ نے. یہ جو بات ہے، میں ادھر آئی ایم سوری فار دی انٹرجیکشن، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اس کو نوٹ کیجیے گا. یعنی یہ جو سنبل نے فرمائی ہے وہ یہ فرما رہی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان چیزوں میں کریکٹ کیا ہے. یعنی دیکھیے دو چیزیں کہی ہیں سیپریٹ شروع میں، بالکل جو اس گروپ آف ورسز کا جو مقدمہ ہے نا، اس کو اگر پہلا پیراگراف اس کا اور آخری پیراگراف یہ لے لیں تو یہ بیسیکلی اصولی باتیں ہیں. ان اصولی باتوں میں جو چیزیں فرمائی ہیں اس سے آپ ڈسرن کر سکتے ہیں. اگر غور کریں تو ڈسرنمنٹ یہ ہوتی ہے کہ ایک بات کہی جا رہی ہے، اس کے نتیجے میں آپ یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ جس کو کہی جا رہی ہے وہ کیا عقیدہ رکھتا ہے. یعنی اس کو یہ بتایا جب گیا کہ تم اس دن سے ڈرو جس دن کوئی بھی چیز کام نہ آئے گی، تو ایسا لگتا ہے کہ ان کے اندر یہ عقیدہ موجود تھا کہ ہم اپنی اس فضیلت کے باعث ادھر بھی بچ جائیں گے. یہ اسی سے لگ جاتا ہے. آگے تو اس کو بالکل ہی کلیئر کر دیا نا کہ یہ لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن ادھر سے بھی اخذ کیا جا سکتا ہے. یہ ویری ویری ویل ڈن جی، تھینک یو جی. اور یہ پھر آیت 49 اور 50 میں یہ ہے کہ اس فضیلت یعنی پیغام پہنچانے کی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بہت سے معجزے دکھائے، اور دکھانے کے بعد فرعون اور اس کی فوج کا غرق ہونا آنکھوں سے دکھایا اور آزادی عطا کی۔ میرا ایک کوشچن تھا کہ حضرت موسیٰ جب پہلی دفعہ فرعون کے دربار میں گئے تھے اور وہاں سے جب وہ بنی اسرائیل کو لے کے نکلے، میں نے کہیں سے سنا تھا، آئی ایم ناٹ شیور کہ ٹھیک ہے کہ نہیں، کہ وہ وہاں مصر میں 40 سال رہے، یا ان نون ہے وہ ٹائم ان کے رہنے کا؟ نہیں وہ ٹائم میری وی نالج میں ڈونٹ نو. اس وقت نہیں ہے، بٹ وی کین فائنڈ دیٹ اوکے. آؤٹ اگر کہیں پہ کسی نے ذکر بیسکلی کیا ہے. مجھے یہ جی ذہن میں آ رہا تھا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا مینڈک کا عذاب اور خون جی جی کا عذاب اینڈ آل جی جی دیٹ، وہ اس زمانے میں تھا جب یہ لوگ مصر میں تھے جی جی حضرت بالکل اسی موسیٰ کے زمانے ساتھ، اور وہ اسی کہتے زمانے. تھے کہ اب ہو رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے، تو یعنی یعنی وہ بہت سے معجزے دکھان. اٹ واز اے لانگ اسٹے دیئر. جب حضرت موسیٰ جب تشریف لائے ہیں واپس مدین سے اور ان کو رسالت کے منصب پر فائز کیا گیا، تو اس کے بعد ایک لمبا اسٹے ہے جس میں کہ فرعون پر اتمام حجت کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی بنی اسرائیل کی اصلاح کی جا رہی ہے. یعنی ان کو نماز، ان کو یہ چیریٹی، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ادھر شروع ہو گئی ہیں. قبلہ بنایا گیا ادھر. یہ قرآن مجید بتاتا ہے کہ اسی دور میں حضرت موسیٰ کا گھر جو ہے اس کو قبلہ بنا دیا گیا تاکہ سنگولر ڈائریکشن ہو سب کی. یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. ٹھیک، تو یعنی اللہ تعالیٰ ان کو یعنی ایک منصب جو دے رہے تھے اس کے لیے ان کی پریپریشن بھی کر رہے تھے کہ ان کو معجزے رائٹ، بھی دکھا رہے تھے، اور آخر بالکل میں اس آیت، ان دو آیتوں میں لگ رہا ہے کہ یعنی اتنی بڑی چیز جو یعنی ان کی جنریشنز جو بیئر کر رہی تھیں فرعون کو اور اس کی فوج کو، اس کو ان کی آنکھوں کے سامنے، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں رائٹ، تمہاری آنکھوں کے سامنے میں نے ان کو غرق کر دیا. So بالکل that was not a small miracle. تو بالکل. یہ بیسکلی ان کی جسے کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ اپنے دلائل، اب آیت 51 اور 52 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلائل دیکھنے کے باوجود جب بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد شرک شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو سزا دی. 51 اور 52 میں یعنی ہاں،
اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ میں نے تمہیں چوز کیا کہ تم یہ کام کرو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمہیں سزا نہیں ملے گی۔ اور کیونکہ وہ قوم تھی جو جیسے انبیاء کو یعنی اس لینیج کو اللہ تعالیٰ نے چوز کیا تھا، تو ان کو سزا بھی دنیا میں مل رہی تھی۔ یعنی یہ نہیں تھا کہ وہ جو نہیں کام کرے تو اس کا پھر سزا بھی ان کو مل رہی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ 53 اینڈ 54 میں اسی واقعے کو تفصیل سے بیان کیا جا رہا ہے، یعنی جو 51 اینڈ 52 میں اللہ تعالیٰ بات کریں اس کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی اور اور بنی اسرائیل کی سزا اور ان کی توبہ کی قبولیت 53 اینڈ 54 میں ہے۔ ٹھیک، اینڈ دین 55 سے 61 تک جو ہے وہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان آیات میں بھی بنی اسرائیل کو ماضی میں ان کے عمل اور اس عمل کے نتیجے میں سزا کی یاد دہانی کرا رہے ہیں، اور اس میں پھر آ جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کا اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا مطالبہ اور اس کی سزا اور معافی، صحرا میں بادل کا سایہ اور من و سلوہ کا ملنا اور بنی اسرائیل کا اس کی ناشکری کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے شہر میں داخل ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا، عاجزی سے شہر میں داخل نہ ہونا، من و سلوہ اور صحرا میں پانی کے چشموں کی ناشکری کرنا اور اپنی ذمہ داری کو نظر انداز کرتے ہوئے دنیا کی آسائشوں اور لذتوں کا تقاضا کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکام کا انکار اور نبیوں کا ناحق قتل۔ بنی اسرائیل کو یاد کرایا جا رہا ہے کہ ان نافرمانیوں کے نتیجے میں تم پر ذلت اور محتاجی سزا کے طور پر مسلط کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے لیے استعمال کرو، نہ کہ ناشکری کے کاموں میں استعمال کرو۔ ٹھیک، اور پھر آیت 60 یہ 65 سے 61 تک تھا، اینڈ آیت 62 میں ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ پچھلی آیات کے لیسن کو سم اپ کر رہے ہیں کہ آخرت کی کامیابی کسی کو کسی ٹائٹل کی وجہ سے یا کسی گروہ سے منسلک ہونے کی وجہ سے نہیں ملے گی، بلکہ آخرت کی کامیابی اللہ پر اور آخرت پر ایمان اور عمل صالح سے ملے گی، اور بالکل اللہ تعالیٰ would be the judge for that۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے جی، زبردست ہے جی، ماشاء اللہ، بہت اچھا ہے جی۔ جزاک اللہ خیر۔ جی رافعہ آپ انمیوٹ کر لیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جو میں نے لکھا ہے کہ ڈائریکٹ میسج جو اللہ نے چلڈرن آف اسرائیل کو دیا ہے، the direct message is a reminder of Allah's favors and a call to them to obey him, and the children of Israel are told to remember how Allah saved them saved them, guided them through prophets, and forgave them even after they went astray. And they are asked to fulfill their promises to worship him alone. اس کے بعد میں نے لکھا ہے کہ چلڈرن آف اسرائیل کو کہا ہے کہ پلیز ریمبر the favors which I bestowed upon you and I preferred you over all others. And this was a reminder and a rebuke, and they are told to acknowledge the blessing of deliverance from the Pharaoh's tyranny, the parting of the sea, and divine rescue, all which were a sign of Allah's mercies. And finally, Allah has reminded them that their disobedience after receiving revelation, worshipping the calf after Allah had saved them, and then despite all this, Allah forgave them and continued to guide them by giving them mansalwa and water in the desert. These verses show that the divine mercy is vast, but must be inspired by repentance and humility rather than repeated transgression.
And Allah has instructed them to obey Allah alone and worship Him alone. یہ کدھر سے نکال رہی ہیں؟ مطلب ہے، لیکن ان آیات کے گروپ میں کون سی آیت سے نکال رہی ہیں آپ؟ I think یہ میں نے آیت 58 to 60 سے 8 to 60 اس میں نا نوٹ لے لیا کریں کہ یہ میں نے کدھر سے لیا ہے۔ میں نے یہ لکھا جی faithfulness to the covenant and acceptance of divine guidance, ayat 58 to 60. They are instructed to obey Allah alone, worship Him alone. The last sentence, I think this was my own writing, but the faithful to the covenant and acceptance of divine guidance is from 58 to 60. ٹھیک ہے، کوشش کریں کہ جو ہے نا اسی کو لکھیں، ورنہ اصل میں بات جنرل ہو جاتی ہے، اس کی اہمیت ختم ہونی شروع ہو جائے گی۔ یعنی قرآن کیا کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جو میں نے ابھی شروع میں ان کو بتایا تھا نا، شبانہ کو، جس وجہ سے میں نے بتایا تھا، ظاہر قرآن بھی جگہ جگہ پہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، لیکن یہاں پہ نہیں کہہ رہا۔ اس سے بات جو ہے مطلب جو ہے نا اس سے فوکس نہیں رہے گی، تو اس لیے اتنی ہی بات لکھیں جتنی اس نے کہی ہے۔ unless you are discerning something, that is a separate thing. آپ کی discernment میرے سے different ہو سکتی ہے، that is perfectly all right. Right. Okay, I'll correct it. It's صحیح، my own discern. I'll go through it again. بالکل ٹھیک ہے Thank you. جی۔ آپ کمپلیٹ ہو گیا پورا؟ جی اچھا ہاں، چلیں۔ if you want to correct this, just guide me, please. جی جی، وہ بس یہ جو آپ نے کہا نا کہ ورشپ ہم الون، وہ جو ایڈ کیا ہے اس کو یا تو کسی سے ریلیٹ کر لیں، کسی سے ریلیٹ دیکھ لیں کہ اس میں ہے کہیں پہ ایسی چیز جس سے کہ آپ نے اس کو ڈسرن کیا ہے۔ ہو سکتا ہے جس وقت آپ پڑھ رہی ہوں اس وقت ہو آپ کے ذہن میں، تو اس کو ریویو کر کے تو اپنے پاس نوٹ لے لیں کہ یہ اس جگہ پہ کہا ہے۔ ٹھیک Is ہے the rest okay, or do I جی need جی، to اٹس improve اوکے، on it? اٹس اوکے، یہ نہیں، اٹس پریٹی ویل ڈن ایکچولی، اٹس کوائٹ ویل ڈن۔ Okay, thank you ماشاء so اللہ، much. Thank you. اوکے اوکے۔ جی راشدہ آپ انمیوٹ کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم خیریت سے جی؟ وعلیکم السلام۔ سر کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ جی، اللہ کا شکر۔ طبیعت ٹھیک ہے؟ آپ المورد نہیں تھے، میں 2 دن آئی ہوں وہاں، تو اچھا نہیں، وہ انہوں نے کہا سر کی کچھ طبیعت خراب ہے۔ اس دفعہ جاوید صاحب سے ملاقات کم ہوئی جی، میں انفارچونیٹلی اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی یہ کہ کچھ فیملی کی انگیجمنٹ ایسی چل رہی تھی جس سے میں نکل نہیں سکا، تو میری صرف 2 مرتبہ ہی ملاقات ہو سکی ان سے اس پوری سٹے میں، تو انفارچونیٹ ہے، لیکن کیا کریں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ صحیح صحیح ٹھیک سر، میں پوچھتی رہی، میں نے کہا سر معیز امجد صاحب آئے ہوئے ہیں، میں ملنا چاہتی ہوں، یہ تو بڑا آپ افسوس نہیں ہوا مجھے تھے۔ کہ آپ تشریف لائیں اور ملاقات نہیں ہو سکی۔ اللہ نے چاہا تو جب بھی آپ آئیں نیکسٹ ٹائم ضرور ہوگی، اللہ نے چاہا تو۔ آپ بلکہ مجھے ایک دفعہ بتا بھی دیجیے گا کہ یہ اگر چکر لگنا ہو تو میں خود ادھر حاضر ہو جاؤں گا جی۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ ویلکم۔ سر۔ یہ جو میں نے کیا ہے نا اس کا سٹیپ 3 کا، اس کو سٹیپ 2 سے اس طرح میں نے جوائنٹ کیا ہے۔ میرا تھا زندگی اور نعمتوں کی بقا ایمان اور عمل صالح میں ہے، یعنی اس کی میں نے تھوڑی تمہید باندھی ہے۔ ان سے پچھلی آیات میں بنی اسرائیل کو نعمتوں کے ساتھ ساتھ وعدے کی یاد دہانی کرائی گئی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی مصداق بن کر آ گئے ہیں تو تم لوگ ان پر ایمان لے آؤ۔ ان آیات میں بنی اسرائیل کو نعمتوں کے ساتھ ساتھ فضیلت کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے۔ یہ ان کے شہادت علی الناس اور ہدایت کا مشعل تمہارے ہاتھ میں دیا تھا، اس کا تقاضا پورا کرو، اور اس مقصد کے لیے میں نے تمہیں زندگی، ایمان اور آزادی دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمتیں ہیں۔ اگر تم کسی زوم میں ہو کہ کوئی تمہیں چھڑانے کے لیے آئے گا تو یہ تمہارا زوم باطل ہے، کیونکہ اپنی تاریخ دیکھ لو، جب تم میں سے کسی نے بھی غلطی کی تو وہاں اللہ تعالیٰ نے تمہیں سزا دی۔
آج اگر تم ہو اور تمہیں زندگی ملی ہوئی ہے تو جان لو کہ تم ان لوگوں کی اولاد ہو جو اللہ تعالیٰ کے احسانات اور اپنی نیکیوں کی وجہ سے حیات رہے، یعنی کہ ایمان اور عمل صالح کی بدولت، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جزا اور سزا کا قانون ہمیشہ ہی بلاگ رہا ہے۔ آخرت کی نجات ہمیشہ ایمان اور عمل صالح پر ہی منحصر ہے۔ تو پھر یعنی اس کی وہ جو ہے ہر آیت کی ڈیٹیل تو وہ میرے پاس ہے۔ جی تمہید میں جو تھیں پہلی تقریباً 47 48 اور 49 تقریباً آ چکی ہیں۔ تو یعنی تم 49 میں ہے کہ تم ان لوگوں کی اولاد ہو جن کو ہم نے نجات دی تھی اس وقت جب فرعون ڈھونڈ ڈھونڈ کر تمہارے بیٹوں کو مار دیتا تھا اور عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، وہاں سے تم کو بچا کر نکالنا اللہ تعالیٰ کے احسانات عظیم میں سے احسان تھا۔ پھر 50 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے احسان عظیم میں احسان یہ بھی ہے کہ آج اگر تم زندہ ہو، دیکھو اس وقت جب تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے دریا کو پھاڑ دیا اور تمہیں ہتھیلی پر بٹھا کر نجات دی، اسی راستے سے تمہارے دشمن کو غرق کر دیا۔ یہ سارا منظر تم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے تھے، اور تمہیں بچانے کی وجہ کیا تھی؟ اس وقت تم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ یہ سب کچھ یعنی آیت 51 میں ہے، یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ساتھ وعدہ وفا کرنے گئے تو بہت بڑا گناہ کیا بچڑے کو معبود بنا کر، اس طرح تم مشرک ٹھہرے۔ چونکہ اگلی آیت ہے، چونکہ تمہاری خاموشی کی وجہ سے جو کہ تم لوگوں نے بچڑے کو پوجنے والوں کو دیکھتے رہے، اس لیے اس جرم میں برابر کے شریک تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس طرح وہاں سے معاف کیا شاید کہ تم اللہ کے شکر گزار بنو، اسلام پر چلنے لگو، کیونکہ وہاں وہ آگے آئے گا۔ اچھا آگے ہے 53 میں، جب ہم نے موسیٰ کو تورات اور سچ اور جھوٹ میں پرکھنے والی کسوٹی دی تو تورات تاکہ اتنی واضح ہدایت تم پر آ چکی ہے اور تم اس کی راہ میں چلنے لگو، ایسی واضح ہدایت جس سے خیر و شر واضح ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود تم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید میں بچڑے کے ذریعے سے آمیزش کی۔ اتنی واضح ہدایت اور فرقان کے آ جانے کے باوجود تم لوگ بچڑے کو معبود بنا کر بیٹھے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہاری تطہیر کی، تمہارے فاسد حصے اور نکارہ حصے تمہارے ہاتھوں سے ہی کٹوا دیے اور تمہیں وہاں سے بچایا، اس لیے کہ اسی میں بہتری تھی اللہ کی طرف سے، یعنی جہاں جہاں تم لوگوں نے غلطی کی وہاں وہاں اللہ تعالیٰ نے تمہاری تطہیر کی۔ یہ ہو رہا ہے کہ تم آج اگر بچے ہوئے ہو تو کس وجہ سے بچے ہوئے ہو۔ پھر آگے 55 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب تم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے ساتھ ایمان لانے کی شرط رکھی تو کڑاک نے تمہیں آ لیا، یہ سب کچھ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اس موت کے بعد تمہیں اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا شاید کہ تم اسلام پر چلو، چونکہ ہر جگہ تطہیر ہونے کے بعد ہی تم لوگ بچے تھے۔ تو پھر آگے اللہ فرماتے ہیں صحرا میں جہاں کچھ بھی نہیں تھا، چونکہ تم اللہ کے مہمان تھے اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں صحرا میں پانی چشمے جاری کیے، لیکن تم لوگوں نے اس کی نہ قدری اور نہ شکری کی۔ اچھا پھر اللہ فرماتے ہیں پھر اللہ نے فرمایا کہ جب تم نے وہ ڈیمانڈ کی کہ ہمیں یہ چیزیں ہوں، تو اللہ نے فرمایا کہ اس سرزمین میں داخل ہو اور اللہ کے آگے شکر گزاری کے ساتھ داخل ہونا، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عجز و انکساری کے ساتھ داخل ہوئے یہاں تک کہ کجاوے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک لگ رہا تھا۔ تو یعنی یہ ہماری اپنی نہیں ہے، یہ اللہ کے احسانات میں سے ہے کہ اتنا بڑا مکہ جو کافروں کے ہاتھ میں تھا وہ فتح ہوا، تو یہ بھی ان کے لیے بھی اسی طرح کی کامیابی تھی، لیکن انہوں نے وہ ساری چیز ختم کر دی اور اسے یعنی اپنی وہ سمجھنے لگے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں 58 میں، اتنی واضح نعمتیں پانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے واضح طریقہ ہدایت کو ٹھکرا دیا اور اپنی مرضی کا راستہ نکالا، چونکہ اللہ کی ہدایت کو تبدیل کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر آسمان سے عذاب نازل کیا جس میں تقریباً 27,000 لوگ مارے گئے تھے، مگر تم وہاں سے بھی بچ آئے اور آج ہمارے سامنے موجود ہو اور ان کے اولادوں کی شکل میں تم یہاں بیٹھے ہو۔ پھر 59 میں اس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دارالہجرت میسر کیا اور تمام نعمتیں کھول دیں اور فرمایا کہ میرے سامنے عجز انکساری کے ساتھ آنا اور اپنے گناہوں کی توبہ کرنا، مگر انہوں نے اللہ کے کلمات کو اپنی منمانی سے تبدیل کر ڈالا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے صحرا میں ان کے لیے پانی کا انتظام کیا، یہ میں نے پہلے بتا چکی ہوں چونکہ پھر اللہ تعالیٰ یعنی وہ آخری آیت جو بالکل ہے کہ ان کے یہ سارے جرائم میں سب سے بڑے جرائم کیا تھے؟
اللہ کی کتابوں کا انکار اور وقت کے رسولوں کا قتل، وقت کے نبیوں کا، یہ سب سے بڑے گناہ تھے۔ تو اس وجہ سے اللہ فرماتے ہیں انہوں نے ہمیشہ ہی نافرمانی کی اور ہمیشہ ہی اللہ تعالیٰ تطہیر کرتے ہوئے یہاں تک تمہیں اللہ نے پہنچایا ہے۔ اب اگر کسی تم زوم میں ہو کہ تمہیں کوئی چھڑانے کے لیے آئے گا تو اس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں جزا اور سزا کا قانون بالکل بلاگ ہے۔ جو بھی چاہے ایمان والے ہیں، چاہے یہودی ہیں، چاہے نصارہ ہیں، جو بھی ان میں سے ایمان لے گا اللہ پر، یوم آخرت پر، اور نیک عمل کرے گا، اس کے لیے نہ ماضی کا پچھتاوا ہوگا اور نہ ہی مستقبل کا خوف ہوگا۔ ورنہ کسی نبی کے گھر میں پیدا ہو جانا یا مسلمان ملک میں پیدا ہو جانا یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ واہ، بہت اچھا جی، بہت اچھا، ایکسلنٹ جی، تھینک یو، جزاک اللہ جزاک سر۔ اللہ، جزاک اللہ۔ جی سلمہ آپ انمیوٹ کر لیجیے گا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی، سر آپ ٹھیک ہیں؟ بالکل، شکر اللہ کا جی، تھینک یو، اللہ تعالیٰ صحیح رکھے آپ کو۔ آمین۔ جی میں نے لکھا ہے سر کہ یہاں فضیلت سے مراد قوموں کی ہدایت اور رہنمائی کا وہ منصب ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایک خاص دور میں منتخب فرمایا۔ جو فضیلت کسی منصب کی ذمہ داریوں کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے وہ ایک مشروط فضیلت ہوتی ہے۔ اگر صاحب منصب قوم اس ذمہ داری کو ادا کرتی ہے تو یہ منصب اس کو یہ فضیلت اور یہ نعمت اس کو حاصل رہتی ہے، اور اگر چھوڑ دیتی ہے تو صرف اس فضیلت سے ہی محروم نہیں ہو جاتی جو اسے بخشی گئی تھی، بلکہ اس نعمت کی پاداش میں اس کو مزید برآں ذلت بھی نصیب ہوتی ہے۔ یہاں بنی اسرائیل کو یہ بات یاد دلائی ہے کہ جس فضیلت پہ تمہیں ناز ہے وہ فضیلت خدا ہی کی عطا کردہ ہے۔ اگر اس کو باقی رکھنا چاہتے ہو تو خدا کے عہد پر قائم رہو اور اس کا حق ادا کرو۔ خدا کے عہد سے نکل کر تم اس فضیلت کو قائم نہیں رکھ سکتے۔ اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ تم حضرت ابراہیم کی نسبت کے زوم میں مبتلا ہو، جبکہ اللہ کے ہاں کسی کی سفارش نہیں چلے گی۔ کوئی شخص کسی دوسرے کے کام نہیں آ سکے گا۔ جس پر ذمہ داری عائد کی اسے کوئی دوسرا ادا نہیں کر سکتا ہے اور نہ کرے گا۔ اس دن نفسا نفسی کا دن ہوگا، نہ شفاعت، نہ سفارش، نہ معاوضہ، نہ حمایت، نہ مدد، نہ وسیلہ، کچھ بھی قابل قبول نہ ہوگا۔ ہر فیصلہ عدل پر ہوگا۔ پھر اگلی آیتوں میں کہا کہ ان کی فضیلتوں کی یاد دہانی کے لیے اس بات کو ذہن میں پھر تازہ کرنا ہوگا کہ اللہ نے ان کو تمام قوموں پر جو فضیلت دی وہ ان کا استحقاق نہیں تھا، بلکہ ابراہیم کی آزمائشوں میں سے ان کا سرخرو ہونا تھا۔ دنیا میں تو قانون یہ ہے کہ یہاں کسی بھی شخص کی آزمائش یا امتحان اس کے نیک اور بد ہونے کی بنیاد پر بعض اوقات گناہ گاروں کو مہلت بھی مل جاتی ہے اور کبھی سرفرازی بھی مل جاتی ہے، اور نیکوکاروں کو آزمائشوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ یہ دنیا کا قانون ہے۔ اس قانون کی حیثیت بنی اسرائیل کے معاملے میں دوسری صورت میں ہے، یعنی دنیا والوں کو یہ بتانا مقصود تھا کہ اللہ تعالیٰ جو معاملہ قیامت میں کریں گے اس کی ایک شکل دنیا ہی میں انہیں دکھا دی جائے گی، کیونکہ ان پر رسول مبعوث ہوئے تھے۔ تم وعدوں کو اس دنیا میں پورا کرو گے تو میں قیامت میں بھی تمہارے ساتھ اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ میرے فرشتے اور تمہارے ساتھ میرے فرستادے تمہاری مدد کو آئیں گے، مگر عہد کی نافرمانی پر تمہیں سزا ملے گی۔ اسی پس منظر کو سامنے رکھ کر آگے کی آیت کو بھی سمجھیں کہ میرے عہد کی وفاداری پر کیا معاملہ ملے گا، میری عہد کی وفاداری پر کیا ملے گا اور عہد شکنی پر کیا ہوگا۔ وَأَوْفُوا بِعَہْدِی وَأُوفِی بِعَہْدِکُم، یہ یہ اب اس چیز جو ہم نے آئی ایم سوری، آئی ایم سو سوری، یہ اب 40 سے آگے چل رہی ہیں، ہم اس وقت 47 سے آگے چل رہے ہیں۔ نہیں سر، اچھا، یہ میں نے پچھلی آیت کو یہاں کوٹ کیا ہے کہ یہ جو عہد کی ان سے عہد کو نبھانے کی ذمہ داری جو ان کو یاد دلائی جا رہی ہے، یہ 49 سے آگے کی آیتیں ہیں، تو اس میں وہ والی بات بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے جو اللہ نے پیچھے فرمائی تھی کہ اچھا، اگر تم میرے عہد کو پورا کرتے ہو تو پھر میں بھی تمہارے ساتھ اوکے، اپنے ہر جگہ تمہاری مدد کروں گا۔ تم چہیتی قوم ہو تو شہادت دو کہ میرے ساتھ وفادار رہو گے۔ میں نے پہلے بھی اسی اصول پر تم پر نعمتیں نازل کی اور آئندہ بھی تمہارے ساتھ یہی کروں گا۔ تم کو یہاں تمہاری تاریخ اسی لیے سنائی جا رہی ہے کہ متنبع رہو۔ پھر بادشاہی میں پوری آل شامل ہو جاتی ہے اور حکومت کرتی تھی۔ اس وقت تو حکومت کرتی تھی پوری آل، یعنی فرعون کو آل فرعون کیوں کہا ہے؟ وہ کیا کرتے تھے کہ تمہیں محکوم بناتے تھے، اور جس کی دردناک تفصیل تورات میں بھی ملتی ہے۔ وہ قوم جو حضرت یوسف کے زمانے میں مصر آئی اور بڑے شرف کے ساتھ آباد ہوئی، وہ کیسے اپنے شرف سے محروم ہوئی، کیسے مظالم کی زد میں آئی، حتیٰ کہ نوبت یہاں تک آئی کہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کیا
اور تمہاری عورتوں کو جیتا رکھا۔ اس اس میں جو بات پوشیدہ ہے اس آیت میں وہ یہ ہے کہ شفقت پدری کا جذبہ جو ہے وہ ابھارنے کی ترغیب ہے، اور عورتوں کو جیتا رکھنے میں غیرت کی ترغیب ہے۔ اس لیے بلاغت سے اس کو یہاں پر بیان کیا اور کہا کہ یہ بہت بڑی ظلم کی صورت تھی، اس میں شعور مردہ اور غیرت مر جاتی ہے۔ اس آیت میں اسی بات کو یہاں بیان کیا ہے۔ پھر اسی ظلم کے تحت فرعون تمہیں زندہ رکھتا تھا، مگر ہم نے تمہاری آنکھوں کے سامنے اسے غرق کر دیا، اور یہ ایک عظیم معجزہ رونما ہوا تھا جس نے تم سے سمندر پار کروایا۔ پھر اگلی 50-52 تمہاری ذہنی اور قلبی ریاضت کے لیے موسیٰ کو طور پر بلایا تو یاد کرو تم نے عدم موجودگی میں بچڑے کو معبود بنا لیا۔ پھر 53-56 یہ آزاد قوم کی حیثیت سے زندگی بسر کرنے کے قابل ہوئے تو اللہ نے شریعت دینے کا فیصلہ کیا تھا، جس کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو طور پر بلایا تھا، تاکہ وہ اعتکاف اور نماز کی تربیت سے گزر کر ایک صالح اور عبادت گزار بندہ بننے کی مشق سے ان کو گزارا جائے، اور وہ اپنے قوم کو بھی اسی تربیت سے گزارے۔ اللہ نے جتنی کتابیں نازل کی وہ حق اور باطل میں امتیاز پیدا کرنے کے لیے نازل کی، مگر اس قوم نے پھر گمراہی اختیار کی، بچڑے کو معبود بنا کر پرستش کی، تو اس کی سزا بھی اللہ نے بہت ہی خوفناک دی کہ اس قوم میں سے اسی گروہ کے سب لوگوں کو قتل کروایا۔ یہ ان کے آنے والی نسلوں کے لیے بڑا سبق تھا کہ مشرک کی سزا کتنی دردناک ہوتی ہے۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ عذاب کی آیتیں نازل کرتے ہیں تو اس کے فوراً بعد مقابل میں یہ بھی خوشخبری سنا دیتے ہیں، جو کہ جیسا کہ یہاں پر آیتوں میں بتایا ہے کہ اگر عمل صالح کرو گے تو تمہارے رب کے پاس بہترین اجر ہے، اور ایسا اجر جس میں نہ ماضی کا پچھتاوا اور نہ مستقبل کی کوئی اندیشہ ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، سر؟ تھینک یو۔ آپ نے کچھ کو زیادہ ڈیٹیل کر دیا ہے، کچھ میں کم کیا ہے، ہاں یہ سر، ہے نا؟ جہاں پہ مجھے لگ رہا تھا نا کہ یہ باتیں اکثر لوگوں کو نہیں پتا ہوتی ہیں، اچھا، جیسے کہ وہ رسولوں کا قانون ہے، کہ وہ کیسے آتے ہیں، یعنی عام لوگوں کے لیے جو مہلت ملتی ہے وہ الگ چیز ہے، اور رسولوں کی قوم کے لیے جو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے وہ الگ ہے، کہ وہ ان کی زندگی میں ہی عذاب آتا ہے، ایک قیامت صغریٰ برپا کر دی جاتی ہے۔ یہ چیز میں نے تھوڑی سی ڈیٹیل بتائی، اور دوسرا یہ کہ وہ جو یہ ٹھیک، آگے کی آیتیں ہیں نا جس میں اعتکاف کے لیے ان کو بلایا، تو کیوں بلایا؟ اس کو مجھے یہ 2-4 چیزیں جو ہے نا اس کی بالکل بہت ہی زیادہ مجھے رائٹ، رائٹ، ایسا لگتا ہے کہ عموماً لوگوں کو نہیں پتا ہوتا۔ ٹھیک ہے سر؟ ٹھیک، تھینک رائٹ۔ لیکن یہ جو نوٹس ہے نا جی، آپ نے اس کو اس پہلو سے لینا ہے کہ یہ آپ کے نوٹس بنے، ٹھیک ہے جی؟ یعنی ہم نے جب لوگوں کو سمجھانا ہوگا وہ ایک الگ چیز ہے، ہم یہاں پر اپنے تو اپنے آپ اپنے کو بھی تو نوٹس، سمجھانا ہوتا ہے وہ سر۔ اپنے آپ کو جو سمجھانا ہے اس میں آپ کو ہاں اگر اپنے مثال آپ، کے طور پہ رسولوں کا کیونکہ قانون ہم سمجھ اتنا میں آ سارا گیا ہے، قرآن، جی سوری سر، سوری آپ کو اگر رسولوں جی کا بولے قانون سر سمجھ آپ۔ میں میں گزارش کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو سمجھانا ہوگا تو جدھر لیٹ سے اس موقع پر اگر رسولوں کا قانون سمجھ میں آ گیا تو تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں صحیح بات، جی جی یعنی بالکل۔ جدھر آپ نے اپنے نوٹس مرتب کرنے ہیں اپنے لیے، کہ مجھے کل کو when I come back to review تو مجھے یہ نوٹس کچھ فائدہ دے دیں، اور مزید انشاءاللہ بہتری ہوتی رہے گی اللہ نے چاہا تو۔ لیکن بہت اچھا ہے، اٹس ویری ویل ڈن۔ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ شاید سارا ہی ڈیٹیل میں کریں گے، لیکن وہ اس لیے میں نے پوچھا، مقصد یہ تھا، یہ تو آپ نے جو ایکسپلینیشن دی اس سے میں اس پر تھوڑا سا ہوا ہوں متنبع کہ یہ اٹ از ناٹ فار ہیلپنگ ادرز، ادھر ہیلپنگ ادرز وڈ بی وین دے اسپیک اپ، سر جب وہ میں بھی تو بتائیں گے۔ اتنے عرصے سے پڑھی تھی قرآن، لیکن مجھے یہ رسولوں کا قانون نہیں پتا تھا کہ رائٹ، دنیا والوں کے لیے جو آزمائشیں یہ چیزیں نہیں، تو اس لیے میں بہت زیادہ متنبع ہوں اس صحیح بات پہ نا، صحیح، کہ دیکھیں میں ٹھیک، کب سے پڑھ رہی تھی، لیکن مجھے آمدی صاحب نے سمجھایا کہ یہ کیا ہے۔ رائٹ رائٹ، تھینک یو جی، تھینک یو، جزاک اللہ جی، بسم اللہ۔ روشن آپ انمیوٹ کر لیں۔ جی سر، میرا اسٹیپ 3 ہے، جی، آیت 47، بنی اسرائیل کو وہ نعمت یاد کرائی جا رہی ہے کہ دنیا والوں پر تمہیں جو فضیلت حاصل ہے وہ سراسر اللہ کا کرم اور اس کی عنایت تھی، تمہارا کوئی استحقاق نہیں۔ 48، آخرت کی یاد دہانی جہاں کوئی حسب نسب مال و دولت کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ 49 to 50، اللہ کی عنایتیں، اللہ تعالیٰ کی عنایتوں، اللہ کی عنایت اور قدرت کہ کیسے تمہیں فرعونیوں کے برے عذاب سے بچایا، اور اللہ کی قدرت کے ایک ہی دریا ہے
تمہیں اٹھا کر پار کرا دیا اور فرعون اور اس کے ساتھیوں کو اس میں غرق کر دیا۔ 51 to 61 بنی اسرائیل کے تاریخی واقعات کی یاد دہانی کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر گزاری کے بجائے ناشکری، نافرمانی اور حدود سے تجاوز کر کے سرکشی کا رویہ اپنایا اور بدلے میں ذلت، محتاجی اور اللہ کا غضب حاصل کیا۔ 62 آخرت میں کامیابی کا فارمولہ سب کے لیے، اللہ اور یوم آخرت پر ایمان پلس نیک عمل از اکول ٹو بالکل ٹھیک، جنت۔ بالکل ٹھیک ہے جی۔ اس میں ایک چیز کو ضرور نوٹ کرنا ہے جی، یہ جو ہے نا 61 میں آپ جب دیکھتے ہیں کہ 61 میں یہ بات بیان ہو رہی ہے کہ ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کریں گے، پھر حضرت موسیٰ نے یہ کہا، یہ اگین ایک نوعیت کی ان کے رویے کی ایک پریامبل ہے، یہ کہنے کہ مقدمہ ہے، اور اس کے بعد اس سے آگے جو بات ہے نا کہ اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی، یہ جو بات ہے یہ اصل میں اب ان کی بعد کی تاریخ سے ریلیٹڈ ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے۔ یعنی یہ جو اس سے پہلے جو جتنے بھی بعد میں آئی واقعات ہیں، یہ نہیں بعد کی مطلب اس سے پہلے سے آپ یوں سمجھ لیں کہ اس سے پہلے آیت 61 کے پہلے حصے تک جتنے بھی واقعات ہیں وہ ان کی آغاز کے واقعات ہیں، حضرت موسیٰ کے زندگی کے واقعات ہیں، ٹھیک ہے جی، اس دور کے واقعات ہیں کہ جس میں ان کا یوں سمجھ لیں کہ امت کھڑی کی جا رہی ہے، اس ٹائم کے واقعات ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اس کی تفصیل نہیں کی ہے، دیکھیے کیا کہا ہے، یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے تھے، اس کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ اللہ کی ٹھہرائی ہوئی کسی حد پر نہ رہتے تھے۔ یہ جو بات ہے یہ ان کے اس جنرل رویے کے حوالے سے ہے کہ جو بعد میں ان کے اندر پیدا رہی اور کنٹینیو کیا اس نے بڑے لمبے عرصے تک، یعنی کچھ جو جب آئے رسول، حضرت سلیمان کا دور ایک بڑا ہی خوبصورت دور ہے حضرت داؤد کا، دیکھیں اس سے پہلے جو ہے جس کا ذکر قرآن میں یہ سورہ بقرہ ہی میں آگے ہو رہا ہے، طالوت کے ساتھ جو جنگ ہے اس میں جو وہ سارا جو ٹائم ہے جس میں کہ وہ اگین ایک بڑی ڈومیننس میں رہی ہیں دنیا کی، تو وہ ٹائم وہ سارا ٹائم وہ ہے کہ جس میں ان کے اندر بہت برائیاں پیدا ہو چکی ہوئی تھی، تو یہ بعد کی تاریخیں ہیں، یعنی وہ ٹائم کہ جس میں یہ نبیوں کا ناحق قتل بھی کرتے رہے۔ تو یہ جو اس وقت کے بنی اسرائیل جن کو خطاب کیا جا رہا ہے، یوں سمجھیں ان کی آغاز تاریخ اور پھر بیچ کے جو جرائم ہیں ان کو ایک خلاصہ کر دیا ہے، بیچ کے جرائم جو تھے کہ تم جب یہ کرتے رہے ہو تو پھر ان لوگوں کے بھی اوپر ہم نے مسلط کر دی جو یہ ذلت اور پست ہمتی جو ہے، یہ والی چیز، یہ پوری ایک طرح سے تاریخ کو ان کی سویپ کر دی ہے ایک چند آیتوں میں، آگے ڈیٹیلز آتی رہیں گی اس کی، لیکن یہاں پر یہ سمجھنے کی بات ہے کہ شروع کی آیتیں جو ہیں 61 کے پہلے حصے تک وہ ساری ان کی آغاز کی تاریخ ہے، یعنی حضرت موسیٰ کے ٹائم کی تاریخ ہے، اور پھر بعد کی تاریخ ہے، یہ بیسیکلی جو ان کے اندر رویے پیدا ہو گئے اس پر ایک تبصرہ ہے صرف، ٹھیک ہے جی، بیکاز یہ بھی معلوم تھا، قتل بھی کیا لوگوں کو اور قتل کرنے کی کوششیں بھی کی، رسول کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی، تو یہ والا جو ہے معاملہ ان کے اندر معمولی تو نہیں تھا۔ حضرت زکریہ، حضرت یحییٰ، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو ان کے ہاتھوں ناحق قتل ہوئے ہیں، تو اس ٹائم کو بھی لے لیا ہے، کور کر لیا ایک طرح سے بعد کے ٹائم کو، تو بس یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ اس کا تعلق اس پہلی تاریخ سے نہیں ہے، آخری جو آیت ہے نا، آخری آیت کا جو آخری حصہ ہے 61 کی بات کر رہا ہوں میں۔ اور 62 کے بارے میں آپ نے کیا لکھا جی، ایک دفعہ پھر وہ پڑھ دیجیے گا 62 کے بارے میں۔ آخرت میں کامیابی کا فارمولہ یعنی ضابطہ، اللہ اور یوم آخرت پر ایمان پلس نیک عمل، بالکل نتیجہ ٹھیک، جنت۔ بالکل ٹھیک ہے، از اکول ٹو جنت، صحیح، جی، بالکل تو ٹھیک سر ہے۔ یہ جو سرکشی کا رویہ یہی تھا نا 60 جو نبیوں کو قتل کیا، نافرمانی، تو اس کو سرکشی نہیں، سرکشی کی مثال یہ شروع کی تاریخ میں ہی مل رہی ہے، یعنی یہ بات کہ نہیں مانیں گے جب تک کہ خدا کو دکھاؤ گے نہیں، تو یہ ایک نوعیت کی سرکشی ہے نا، یعنی انسان
یہ پیدا ہو جاتی ہے انسان میں اگر وہ خاص طور پہ پریولیجڈ ہو نا. قرآن مجید اس طرف اشارے کرتا ہے بعض کہ یہ ان لوگوں کے اندر یہ سرکشی اس لیے پیدا ہو گئی ہے، یعنی یہ اپنا استحقاق سمجھتے ہیں پریولیج کو، پریولیج ملنے کو. ٹھیک ہے نا، یہ عیش و آرام کی زندگی میں ٹھیک ہے پھر دیکھ لیں گے، ہوتا رہے، دیکھیں گے انصاف جب ہوگا. یہ جو اس طرح کا رویہ ہوتا ہے وہ نہایت ہی نامعقول رویہ بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے یہ معاملہ کہ انسان اس جگہ پہ کھڑا ہو جائے. اللہ تعالیٰ بچائے ہم سب. آمین آمین. آمین. جی جی آمنہ آپ انمیوٹ کر لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اور میں نے یہ تھوڑا سا بریفلی لکھا ہے آپ کے بارے میں کہ these ayahs talk about the privileges given to Bani Israel, and then there are instructions about how to respond to the expectations of Allah, and then there are challenges to test them, and then there's performance evaluation through historical references, and they are asked to see the causal connection between events. واہ Or ونڈرفل. then in these ayahs, it's what's repeated again and again is the failure of Bani Israel to live up to the prescribed expectations. And last ayah mein tha ki the privileges will not translate into success automatically, but they'll be filtered through challenges. تو یہ کہ یہود اور وہ جو ہیں ہادو و نصارہ وسائبین کہ اگر یہ پریویلیج نہیں ہے تو اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ جنت میں یا وہ سکسیسفل نہیں ہوں گے. سکسیس پریویلیج سے ٹائڈ اپ نہیں ہے. رائٹ تو رائٹ. میرا یہ بھی ایک کوشچن تھا کہ ویسے موسٹلی تو یہ دے فیل ٹو لیو اپ ٹو دا ایکسپیکٹیشن بنی اسرائیل، پھر بھی یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی رکھی. مطلب میرا خیال ہے 80% آف دا ٹائم تو یہ فیل ہی ہوتے رہے ہیں، پھر بھی یہ کیوں پریویلیج رہے اتنے؟ یعنی دیکھیں جو شہادت الناس کا منصب ہے نا وہ اصل میں دونوں ہی پہلوؤں سے خدا کے عدل کی گواہی بن جاتا ہے کہ اگر وہ جو ٹائم تھا جس میں کہ ان کے اندر برائیاں پیدا ہو گئیں تو دے ور میڈ ٹو سفر ان دس ورلڈ ایز اے نیشن. اب مثال کے طور پر جو ٹائم ہے اس میں دے آر ایکچولی بینگ میڈ ٹو سفر ایز اے نیشن کہ جس میں ان کو اسٹیبلش کیا جاتا ہے. ہم اصل میں اپنے ہیومن ٹائم اسکیل سے دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ نہیں وہ تو دنیا کو رول کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے، یہ ابھی 100 سال بھی نہیں ہوئے اس بات کو کہ ان کو بڑا پرسیکیوٹ کیا گیا ایز اے نیشن. ٹھیک ہے نا جی، بنی اسرائیل کو ایز اے گروپ پرسیکیوشن، اور اتنے بڑے پیمانے پر پرسیکیوشن ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اس کا تصور کرنا ناممکن لگتا ہے. یعنی 60 لاکھ لوگوں کو اس طرح سے قتل کیا گیا کہ آپ اس کی کبھی تاریخ پڑھیں تو آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کے اوپر موویز بنے تو آدمی کے آنسو آ جاتے ہیں جب آپ موویز وہ دیکھتے ہیں. اس میں بہت کچھ پروپیگنڈا ہو سکتا ہے، آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ وہ سب کچھ ٹھیک ہوگا. واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ وہاں پر ہوا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے تحت ہوا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون جو ہے اس کے بارے میں یہ بات سمجھ لیں، یہ جو ہم مسلمان بھی سمجھتے ہیں نا کہ ہم تو پریولیجڈ ہیں، ہم پریولیج نہیں ہیں، ہم ایک سزا یافتہ قوم ہے اس وقت. یہ دنیا کی ہماری پوزیشن بتا رہی ہے کہ ہم سزا یافتہ ہیں. یعنی ہم اگر ٹھیک ہو، ہم سے مراد ہے بنی اسماعیل خاص طور پہ، وہ اگر ٹھیک جگہ پہ کھڑے ہو جائیں اور پھر اپنے مذہب کے اوپر قائم ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کے دین کو پوری طرح سے اختیار کر لیں ایٹ اے نیشنل لیول، جو عدل انصاف معاملہ ہونا چاہیے، وہ اگر کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں دے ول بی گیون دیٹ پوزیشن بیک. جس طرح سے مثال کے طور پر حضرت داؤد کے بعد بنی اسرائیل کو یہ پوزیشن واپس ملی ہے. یعنی یہ ڈومیننس کی پوزیشن، اسٹرانگ ڈومیننس کی پوزیشن واپس ملی. پھر حضرت سلیمان کے زمانے میں وہ جو قائم ہوئی اس کو کہتے ہیں یو کے ہیں. یہ تو آج کا یو کے نہیں ہے، وہ یونائٹڈ کنگڈم جو ہے وہ یونائٹڈ کنگڈم ہے جو ایک ہیوج سلطنت بنی ہے پھر. اور اسی کو پھر بعد میں وہ والا ٹائم ہے. یہ تورات میں اگر آپ یہ جو ہے نا جو اس کی جینیسس ہے، بک آف جینیسس، اس میں دیکھیں گے تو حضرت ابراہیم سے وعدہ کیا ہے اس ایریا کا کہ یہ میں تمہاری نسل کو دے دوں گا. وہ یونائٹڈ کنگڈم بنی ہے.
اور وہی پھر آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں وہ اضافے کر دیے جو دنیا میں پھر ڈومیننس کی جگہیں اور بن چکی ہوئی تھیں، اور وہی پھر حضرت ابراہیم کی اولاد کو ملے، یعنی بیسک حضرت تو اسماعیل مجھے کی اولاد یہ کو ملے۔ تھوڑا سا لگتا ہے کہ ہمارے کیونکہ اکثر یہی سوچتے کہ مطلب وائی از اٹ ناٹ پاسبل ٹو امپلیمنٹ ریلیجن، مطلب کوئی بھی اتنے اس وقت آپ کے کتنے 1 ارب مسلم ہیں، کہیں پہ بھی آپ کو کوئی ریلیجن کو ماڈل نہیں کر پا رہا، تو اس کی آخر ریزن کیا ہے؟ کیا ریلیجن پریکٹیکل انف نہیں ہے، کہ یا آخر ہیومنز ہی بائی ڈیفالٹ ہی اتنے فالٹی ہیں کہ دے کین ناٹ امپلیمنٹ اٹ؟ تو تھوڑا سا یہ مجھے ایک جو چیز ہم آج کل وہ ٹیچنگ کورس اپنے پڑھ رہے ہیں کہ وہ لاٹس اینڈ ہارٹس کا کہتے ہیں کہ ہائر آرڈر تھنکنگ اسکلز اینڈ لوور آرڈر تھنکنگ اسکلز. تو مجھے جو لگتا ہے کہ ہماری مسلم کمیونٹی میں جو ہے وہ اسپیشلی جب ریلیجن بھی پڑھایا جاتا ہے تو لوور آرڈر تھنکنگ اسکلز سے اوپر نہیں بڑھا جاتا. مطلب ہائر آرڈر تھنکنگ اسکلز تو ہمیں مطلب انکریج ہی نہیں کیا جاتا ان کے لیے کہ ہم سنتھسس کریں نالج کا، اپلیکیشن ڈھونڈیں اس کی، کوئی کریشن کریں، کوئی ہائر لیول پہ تھنکنگ، بس کمپریہینشن اور نالج دیٹس انف. تو اس سے اوپر اگر ہم بڑھیں گے شاید تو تھوڑا بہت. I think that you have a very valid point, but I would suggest کہ یہ والا جو کویسچن ہے نا جی، now we are getting out of the domain of verses 47 to 62، تو یہ والا کویسچن سنڈے کو لے لیں. آپ پلیز اس کو ریپیٹ کر دیں، میں اس میں اپنی ناقص رائے جو بھی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دوں گا، لیکن دس از این امپورٹنٹ کویسچن بٹ دس وڈ گیٹ اس آؤٹ آف دس ڈومین. تو انشاءاللہ ہم ادھر سے کنٹینیو کرتے ہیں جی. میں فریہ، آپ اگر کائنڈلی صرف نوٹ لینے کا کوئی طریقہ بنا لیں، کوئی کسی کا ہاتھ اگر ریز رہ گیا ہے تو ہم جی سر، نوٹ کر لیں پلیز. جی میں یہ کر لیتی بے ہوں. شک اس میں سلمہ جو چیٹ میں ہے ایک وہ کوئی ڈال دیں، میسج سوال ڈال دیں، کرنا وہ چاہ ادھر ہی رہی ہیں. رہے گا. جی سوری کیوں سلمہ نے لکھا ہے کہ وہ کوئی سوال کرنا چاہ رہی ہے، اور اس کے علاوہ عائشہ کا ہاتھ ریزڈ ہے. ٹھیک ہے. تو ٹائم تو ہمارا ختم ہو گیا. جی سلمہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم آگے لے لیں جی، اس کو نیکسٹ میں لے چلیں کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا. ٹھیک ہے سر، لیکن چلے کوئی بات نہیں، اگلی دفعہ سے. انشاءاللہ جی انشاءاللہ. اصل میں ورکنگ ڈے ہے نا جی، لوگوں نے پھر دفتر دفاتر وغیرہ میں بھی جانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، تھینک یو، السلام علیکم.